نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ساتھیو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ وہ کون سے بابے ہیں جن کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بابے تھے شیعی کوئی نہیں، کون سے بابے ہیں اور آیا کہ صراط مستقیم کون سا ہے اور قرآن کے اندر کن بابوں کا تذکرہ ہے اور کن بابوں کی تعریف اللہ نے قرآن کے اندر کی ہے۔ یہ اس چھوٹے سے مختصر سے ویڈیو کلپ کے اندر آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات ملیں گے اور ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ بھی اسی ویڈیو کے اندر عرض کیا جائے گا۔ تو یاد رکھ لیں، ایسے بابے جن کی نہ کوئی اصل ہے، نہ کوئی نسل ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی شکل ہے، لمبے لمبے بال ہیں ان کے، کئی مہینوں سے نہائے نہیں، بڑے بڑے گھتیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے ہاتھ میں بڑے ڈنڈے لیے ہوئے ہیں، اسی طرح گلے کے اندر انہوں نے ہار پہنے ہوئے ہیں، کوئی تسبیحاں موٹے موٹے دانوں والی پہنی ہوئی ہیں، کوئی سگریٹ والی سرکار ہے کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے، ایک سگریٹ والی سرکار وہ ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں، کوئی کتوں والی سرکار ہے، حدیث میں آتا ہے جس گھر میں کتے ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے، یہ کتوں والی سرکار بنی ہوئی، کوئی کبوں والی سرکار بنا ہوا ہے، کوئی ٹرک والی سرکار ہے، کوئی کاروں والی سرکار ہے، کوئی دودھ والی سرکار ہے، کوئی دودھ سے نہا رہا ہے جی، گاڑیوں والی سرکار نے بچوں والے کھلونے گاڑیوں والے وہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو کلمہ نہیں آتا، نماز یہ نہیں پڑھتے، روزہ یہ نہیں رکھتے، ان کو دین اسلام کے بارے میں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اور لوگ جا کے ان کو سجدے کرتے ہیں، ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، بچے لے کے جاتے ہیں، ان کو سجدے میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ پیر نانگے شاہ جیسے لوگ جو بالکل ننگ تڑنگ رہتے ہیں ان کو لوگ پوجنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے سامنے جھکا کرتے ہیں۔ عزیز ساتھی، یہ پیر نہیں ہے، یہ سرکاریں نہیں، یہ تو پیڑ ہے، پیڑ۔ ان کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان تمام بابوں سے ہم بری و ذمہ ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن عزیز ساتھیو، یہاں ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی بابے تھے شیعی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ اولیاء اللہ کو بھی رگڑ دیتے ہیں، وہ اس میں اتقیاء کو بھی جو ہے رگڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کو نہیں چھوڑتے، تبع تابعین کو نہیں چھوڑتے، اولیاء اللہ کو نہیں چھوڑتے، علماء کو نہیں چھوڑتے، مساجد اور مدارس کو نہیں چھوڑتے، ان کی زبان کے اندر، زبان کے سامنے جو آتا ہے اس کو رگڑے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں عزیز ساتھیو، ہم سب صراط مستقیم چاہتے ہیں، سیدھا راستہ چاہتے ہیں، تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ اب اللہ نے آگے قرآن میں یہ نہیں کہا صراط القرآن والحدیث یا صراط النبی، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ صرف انبیاء کا راستہ نہیں ہے، قرآن پاک کی دوسری آیت انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ اب یہاں اللہ نے بس نہیں کر دی کہ انبیاء کا راستہ کہہ کے بس کر دیتے کہ صرف نبی کے پیچھے چلنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ نے آگے صدیقین کا، ان کا راستہ بھی صراط مستقیم ہے، شہداء کا راستہ بھی صراط مستقیم ہے، اس کے بعد نیک لوگ، اولیاء، اتقیاء، علماء، مفتیان کرام، ان کا راستہ بھی سیدھا راستہ ہے۔ اگر وہ آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتے ہیں تو آپ ان کے راستے پہ چلیں۔ قرآن پاک نے بابوں کی تعریف کی ہے، یہ قرآنی بابیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اپنے تمام وزراء سے پوچھ رہے ہیں کہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا، تو ایک ہیکل جن نے کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے کر آؤں گا، 6000 کلومیٹر کا سفر ہے آنے جانے کا۔ وہاں عاصم بن برقیہ موجود ہیں، آپ کے وزیر ہیں جی، وہ صاحب علم ہیں۔ اب یہ صاحب علم نیک ہیں، آپ کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے اجازت دی، انہوں نے کہا جی دائیں دیکھیں، جب بائیں دیکھیں، سامنے جیسے دیکھا تو فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، تو وہ سامنے تخت رکھا ہوا تھا جو 6000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ عزیز ساتھیو، اب یہ بھی تو بابے ہیں، یہ عاصم بن برقیہ بھی تو ہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس شخص کی تعریف کیوں کی؟ کیا وجہ؟ اگر یہ صاحب جو ہے تقلید نہ ہوتے، یہ اگر ان کے راستے کے اوپر نہ چلنا ہوتا تو اللہ قرآن میں ان کی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت مریم اللہ کی ولیاں ہیں، کوئی نبیہ نہیں ہیں، سورہ مریم کا تذکرہ ہے۔ حضرت زکریا آئے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، آپ آئے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، حضرت زکریا نے کہا یہ کہاں سے آگے پھل، بے موسم پھل؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ جب یہ دیکھا تو حضرت زکریا نے ہنالک دعا زکریا، وہاں حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اللہ اس کو بے موسم پھل دیے، میرا بھی موسم نہیں ہے، مجھے بھی اولاد دے دے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے ولی کی کرامت دیکھ کر اللہ کے سامنے جھکنا یہ توحید ہے، اور ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کو جھکنا یہ شرک ہے۔ اب دیکھیں حضرت مریم کا تذکرہ ہے،
کیوں ہے؟ اگر وہ صاحب بصیرت نہ ہوتی، اگر باپ تھے شے کوئی نہیں، پھر اللہ نے کیوں حضرت مریم کا تذکرہ کیا؟ حضرت لقمان کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیا سورہ لقمان میں تذکرہ موجود نہیں حضرت لقمان کا؟ وہ بھی نبی نہیں۔ سورہ کہف ہے، اصحاب کہف کا تذکرہ کیوں کیا؟ حالانکہ اصحاب کہف کوئی نبی نہیں، نیک لوگوں تھے، ان نیک لوگوں کا بتایا گیا کہ یہ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو۔ عزیز ساتھی، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں سورہ نحل ہے، سورہ نحل کے اندر شہد کی مکھیوں کا تذکرہ ہے، ان کی اچھی سیرت بتائی گئی۔ سورہ نمل کے اندر بتایا گیا کہ سورہ نمل، نام ہی سورت کا سورہ نمل رکھ دیا کہ ایک چونٹیوں نے باقیوں کی خیر خواہی کی، اس کا تذکرہ کر دیا۔ آپ سورہ یاسین کے اندر دیکھیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، یہاں ایک آدمی جو ہے وہ انبیاء کی مدد کے لیے کھڑا ہوا، اس کا تذکرہ حبیب نجار کا اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا، اور سورہ یاسین قرآن کے دل کے اندر ان کا تذکرہ کیا۔ آخر ایسا کیوں؟ حدیث ساتھی، یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم جب نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو تمہیں پیڑ کیوں پڑ جاتی ہے بھائی؟ تم کیوں کہتے ہو تمہارے بابے سے شے کوئی نہیں؟ محبت اللہ نے ڈالی۔ ارے صرف اتنا ہی نہیں، اذا احب اللہ العبد، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں ارے او جبریل، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ فنادى في اعلى السماء، حضرت جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان والوں کے اندر یہ ندا کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم آسمان والے بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان کے سارے فرشتے ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر زمین کے اندر روایت اندر فَتُوزَعَ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، یا یوزع لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مچھلیاں جو ہے وہ پانی کے اندر اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، چونٹیاں بلوں میں استغفار کرتی ہیں، اس کے لیے ساری کائنات کی چیزیں استغفار کر رہی ہوتی ہیں، دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ نے محبت ڈالی۔ ایک نہیں حدیث ساتھیوں، سینکڑوں ایسی چیزیں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ اللہ اولیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو یہ نیک لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر نہ کوئی غم ہوگا، نہ کسی چیز کا خوف ہوگا۔ تو بھائی کیوں کہا گیا، کیوں ان اولیاء اللہ کی تعریفیں کی گئی، کیوں یہ قرآن کے اندر اتنا کچھ کہا گیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے دنیا کے اندر وہ آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم ان اللہ والوں سے محبت نہ کریں تو کس سے کریں؟ آتا ہے فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے نیک بن جاؤ گے، بروں کی صحبت میں رہو گے تو برے بن جاؤ گے۔ تو بھائی نیک لوگوں کی صحبت میں نہ جائیں تو کس میں جائیں؟ اب مرزا صاحب کہتے بابے تھے تواڈے بابے دے شاہی کوئی نہیں۔ اب وہ رگڑا تو لگانا چاہیے تھا یہ کتے بلے سگریٹ والی سرکاروں کو، وہ ان کے جی ان لوگوں کو رگڑے کی بجائے وہ ان کا نام لے کر رگڑا لگا دیتے ہیں۔ کس کو؟ اولیاء اتقیاء کو، صحابہ کو، تابع تابعین کو، اولیاء اللہ کو۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں اس میں فرق کرنا چاہیے، اصل کون ہے نقل کون ہے۔ یہ آج کے جو نا پیر نہیں پیڑ بنے ہوئے، جو جن کو نماز روزہ کچھ نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، نہاتے نہیں، جن کا دین اسلام کے ساتھ شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، آئی سمجھ میں، ان کی بیس کے اندر ہیں جی ان کو رگڑا لگانے کی جگہ اولیاء اتقیاء کو، علماء کو لگا دینا، یہ انتہائی غلط روش ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ تو یہ اولیاء اللہ سے محبت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو ہمارے ولی کو، ہمارے دوست کو چھیڑتا ہے ہم اس کو چھوڑتے نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں جو ہمارے اولیاء کو چھیڑتے ہیں ہم اس کو چھوڑتے نہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں اولیاء اللہ میں اور ان فراڈی پیروں کے اندر اور یہ کتے بلے سرکاروں کے اوپر، یہ ٹرکوں والی سرکاروں میں فرق کرنا چاہیے، اس غلط روش کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری درخواست آپ لوگوں کو سب کو مبارک ہو، مرزا صاحب کے اوپر 295C کے تحت جو FIR درج ہوگی، اور آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ بھی کوئی ایسی سرکاروں کو جانتے ہیں جو کوئی لٹو والی سرکار ہو، کوئی ٹرکوں والی سرکار اگر کوئی ہے تو کمنٹ کے اندر مجھے بتائیں۔ اور جب بھی کوئی بات کہیں دلیل سے کہیں، بلا دلیل کسی کو برا بھلا کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔